الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال اللہ تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام. نبی کی محبت چمک رہی ہے، لیکن آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ ملک میں مہنگائی بہت ہو گئی، ورنہ ہیں آپ عاشق رسول. انشاءاللہ تعالی پنجتن پاک کے صدقے آپ ضرور بولیں. پھر میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں. درمیان میں نبیوں کے نبی نبیوں کے نبی اماموں کے امام پیغمبروں کے پیغمبر عرب کے جھومر عجم کے زیور امن و سکون کے پیکر خدا کے پیغمبر سنیوں کے رہبر فاطمہ کے ابا اور کعبے کے کعبہ. میرے نبی اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے. دائیں امام حسن، بائیں امام حسین، پیچھے مولا علی اور ان کے پیچھے سیدہ خاتون جنت. اب یہ 5 تن جب چلے پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے، دور سے اسقف پادری نے دیکھ کر کہا یہ کون ہے؟ یہ 2 بچے کون ہیں؟ اس کی جماعت کے لوگوں نے کہا اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے نواسے ہیں. اس نے تورات کھولی اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا ایک طرف تورات کا برقع دیکھ رہا ہوں اور دوسری طرف حسین کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے بد دعا کر دی ہم تباہ ہو جائیں گے. جس کے نواسوں کے چہرے اتنے خوبصورت ہوں وہ نانا کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حضرات حسین کا چہرہ دیکھ کر قبیلہ بنی نجران کا پادری ختم نبوت کی تائید کر دے. وہ حسین جو ہمت کا دھنی ہو، وہ حسین جو دل کا سخی ہو، وہ حسین شریعت کا دھرم ہے، وہ حسین محافظ حرم ہے. حسین کی رگوں میں محمد کا خون ہے، حسین کے خون میں الزہرا کا دودھ ہے، حسین کی ہڈیوں میں علی کی طاقت ہے، حسین کی آنکھوں میں عشق محمد کا سرما ہے. وہ حسین کیسے برداشت کرتا کہ مسلمانوں کا حاکم حلال کو حرام کر دینے والا ہو، حرام کو حلال کر دینے والا ہو. میرے حسین نے علل اعلان کہا کہ میں نے دین
नाने मोहम्मद अरबी की गोदी में पड़ा है। जरा जोर से बोल जवान सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह तेरी सुभान अल्लाह कयामत के दिन तुझे फायदा देगी। हजरात, हम यजीदी मुसलमान नहीं हैं, हम हुसैनी मुसलमान। हम यजीदी मुसलमान नहीं। बार बार कहा जाता है यजीद मुसलमान नहीं था, तुम्हारे नजदीक था। हम यजीदी मुसलमान नहीं, हम हुसैनी मुसलमान। हजरात, ये वो चंद बुनियादी बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज की कि ये पंचन पाक हमने नहीं बनाए, हमारे मुफ्ती खादिम हुसैन साहब ने नहीं बनाए, हमारे नकीब महफिल अल्लामा अता इलाही साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, इन्होंने नहीं बनाए। हमारे हजरत मौलाना आपके खलीफा साहब ने नहीं बनाए, ये सियालकोट के उलमाए अहले सुन्नत ने नहीं बनाए, हमारे प्यारे दोस्त सियालकोट के अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी ने नहीं बनाए, हमारे गजाली जमा अल्लामा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं बनाए। इस दौर के मुजद्दिद फाजिल बरेली मौलाना शाह अहमद रजा खान ने नहीं बनाए। ये पंटन किसी इमाम ने नहीं बनाए, ये पंटन किसी सहाबी ने नहीं बनाए, ये पंटन मदीने के नबी ने खुद बनाए। जरा जोर से आवाज दे जवान सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से बोल। ये पंटन हमने नहीं बनाए, ये नबियों के इमाम ने खुद बनाए। वो हुसैन जिसने खत्मे नबूवत की गोदी में परवरिश पाई हो, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि मुसलमानों का हाकिम शराबी हो। हजरात, मैं आपको मंजिल पे ले आना चाहता हूं। जिस मकसद के लिए जलसा बनाया गया है, उस मकसद को और उन नजरियात को आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और मैं शहादत के वो जलवे आपको दिखाना चाहता हूं जो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने शरीफ में आके सुनाए। मैं आपको शहादत के वो पहलू सुनाने लगा हूं जो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने मदीना शरीफ में सुनाए थे। ये सैयद ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये हमारे प्यारे हुसैन के दरमियाने बेटे हैं। सके बेटे थे ना तीन, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अली अकबर भी शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए। ये अली औसत हैं जिनका नाम तारीख में ज़ैनुल आबिदीन है। बहुत इबादत करते थे इसलिए मशहूर हुए ज़ैनुल आबिदीन। असल इनका नाम क्या था? अली औसत। हजरात, अब मैं आपको सुनाने लगा हूं जिस तरह तारीख मदीना में लिखा हुआ है। मदीने वाले बयान करते हैं, इत्ला मिली सैयदना ज़ैनुल आबिदीन अपने बच्चों की कुर्बानी के बाद मदीना शरीफ में आ रहे हैं। आपका दोस्त है जिसका नाम सैयद नसीर आता है, वो अपने दोस्तों को लेकर मदीना शरीफ के बाहर, शहर से बाहर आकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। इतनी देर में गर्दो गुबार नजर आई। सैयद नसीर अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़े, देखा हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ऊंट पर सवार हैं। मेरे बुजुर्गों, आप करीब गए, ऊंट को बिठाया, सैयद ज़ैनुल आबिदीन को उतार के सीने से लगा के फरमाया, आए मेरे प्यारे दोस्त, आज वो चेहरे पे रौनक नहीं है, आज चेहरे पे हशाशत बशाशत नहीं है। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ गए। रो के फरमाया, मेरे दोस्त तुम हमारे साथ नहीं थे, वो जाबिर थे जबर करते रहे, हम साबिर थे सबर करते रहे। अल्लाहु अकबर। सारे मदीना शहर में ऐलान हो गया, हुसैन के बेटे तशरीफ ले आए हैं, कल नमाज जुमा भी पढ़ाएंगे, वाक़े करबला भी सुनाएंगे। मदीने के मज़ाफ़ात में ऐलान हो गया, मदीने की बस्तियों में ऐलान आम हो गया। सुबह से लोग मदीना शरीफ आने लगे, मस्जिद नबवी भर गई।
سیدنا زین العابدین کو پورے اعزاز کے ساتھ منبر ختم نبوت پہ بٹھا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا زین العابدین ذرا بیان کرو وہ کون سی تاریخ تھی جب تم کربلا کے میدان پہ پہنچ گئے تھے۔ سید نے گفتگو کا آغاز شروع کیا، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں آئیں، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے کہا امام صبر تو آپ کے گھر کی وراثت ہے۔ امام نے رو کے فرمایا آخر انسان ہوں، سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی ہے۔ جب تمہارے بچے دیکھتا ہوں مجھے 6 ماہ کا علی اصغر یاد آتا ہے، جب تمہارے بڑے دیکھتا ہوں 18 سال کا علی اکبر یاد آتا ہے، جب تمہارے بچے دیکھتا ہوں اون و محمد یاد آتے ہیں، جب پانی کا مشکیزہ دیکھتا ہوں مجھے معصوم سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، جب تمہارے بڑے دیکھتا ہوں مجھے ابا حسین یاد آتا ہے۔ آخر حضرت نے روتے روتے بات شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا لوگوں محرم کی 2 تاریخ تھی، عصر کا وقت تھا، ہم جب فرات کے کنارے پہ پہنچے محرم کی 2 تاریخ تھی، جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے ہم نے خیمے لگانا شروع کر دیے۔ ایک بوڑھا بابا آیا، کہنے لگا جوان مجھے کسی بڑے آدمی سے ملا، مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے ابا جی کے خیمے میں لے گیا۔ میرے ابا جی اس وقت سورۃ الرحمن پڑھ رہے تھے۔ ابا جی نے دیکھ کے فرمایا بزرگو آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا میرا نام عبداللہ ہے، میرے ابے کا نام سلام ہے، میرا نام پورا عبداللہ ابن سلام ہے، میں عراق کا شاعر ہوں، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او عبداللہ جو شاعر ہوتا ہے وہ باغوں میں جاتا ہے، تو یہاں جنگل میں کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے یہاں 2 بادشاہوں کی لڑائی ہونے والی ہے، میں نے کہا جنگ کے نقشے دیکھوں، جو جیت جائے اس کی تعریف میں اشعار لکھوں، جو ہار جائے اس کی حجب کروں، شاعری میرا ذریعہ معاش ہے، میں ان بادشاہوں کی لڑائیاں دیکھنے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ وہ کون کون سے 2 بادشاہ ہیں جن کی یہاں جنگ ہونے والی ہے؟ کہنے لگا ایک شام کا بادشاہ ہے، دوسرا مدینے کا بادشاہ ہے۔ جب مدینے کا نام آیا تو امام نے چونک کے فرمایا مدینے سے تو میں آیا ہوں، مجھے تو لڑائی کا پتہ نہیں۔ کہتا ہے ما اسمک یا حضرت، حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسمی حسین، میرا نام حسین ہے۔ چونک کے کہتا ہے وہی حسین تو نہیں جو علی ابن ابی طالب کا چشم و چراغ تھا، جس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا تھا۔ فرمایا تو نے ٹھیک پہچانا، میری امی کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرے ابا کا نام علی المرتضیٰ ہے، میرے بھائی کا نام حسن مجتبی ہے، میرے نانے کا نام زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے اور آسمانوں پہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن سلام کھڑا ہو گیا۔ سید زین العابدین فرماتے ہیں وہ بار بار میرے ابا حسین کے ہاتھ چومنے لگا، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگا، کبھی ہاتھوں کو سونگھنے لگا۔ امام فرماتے ہیں چومنا تو ادب کا تقاضا ہے، میرے ہاتھ کو کیوں سونگھ رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت ہمیں مدینے والے نبی کا فرمان ملا ہے، مدینے کا تاجدار فرماتا ہے حسین کے بدن کو سونگھو، اس کے بدن سے جنت کے گلوں کی مہک آتی ہے۔ حسین تو جنتی جوان یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ریت کے ٹیلوں پہ کیا کرنے آیا ہے؟ ہمارے امام فرماتے ہیں عبداللہ میں تو کوفے جا رہا ہوں، ظالموں نے میرے بھائی امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے، اس کے 2 بچے اون و محمد اس کے ساتھ گئے تھے، میں ذرا پتہ کرنے جا رہا ہوں کہ آخر ان بچوں کا کیا بنا، میں تو خبر گیری کے لیے جا رہا ہوں۔ سورج غروب ہونے کو تھا، ہم نے خیمے لگا دیے، رات گزار کے ہم چلے جائیں گے۔ کہتا ہے یا حضرت میرے ساتھ خیمے سے باہر تشریف لے آئیے۔ حضرت امام خیمے سے باہر آئے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے وہ دیکھو وہ جو سرخ خیمے والے ہیں
وہ یزید کی فوج ہے، وہ آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یزید کو امیر المومنین کیوں نہیں مانتے؟ آپ یزید کو امیر مان لیں۔ میرے حسین نے فرمایا عبداللہ میں نے دین کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے دین کسی کالج میں نہیں پڑھا، میں نے دین کسی سکول میں نہیں پڑھا، میں نے دین اپنے نانے محمد عربی کی گودی میں پڑھا ہے۔